اس کی ہمارے ہاتھوں ہلاکت پر ایک الگ خطرہ منڈلا رہا تھا، تاہم وہ اتنی جلدی صحت یاب ہوتے ہی ہمارے پیچھے نہیں آ سکتا تھا۔ آتا بھی تو میں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ اس سے نمٹ لوں گا۔ البتہ مجھے نادو کی فکر تھی۔ اگرچہ راجن پور سے روانہ ہوتے وقت میں نے اسے جی برادران سمیت ان کے مقرب خاص کار پرداز گگل کے سلسلے میں خصوصی طور پر محتاط رہنے کا کہہ رکھا تھا۔ نادو بھی جی دار تھی، جواب میں مجھ سے بولی تھی، تو فکر نہ کر، اس مردود مارے گگل نے یہاں آنے کی جرت کی نا تو اس کا حشر بھی میں منیرے جیسا ہی کروں گی۔ مجھے البتہ گگل کے سلسلے میں اس حوالے سے زیادہ فکر و تشویش تھی کہ اسے ہمارے بارے میں اچھی خاصی معلومات بھی حاصل ہو چکی تھیں کہ ہم کہاں کا رخ کیے ہوئے تھے۔ جی برادران نے الگ ہمارے خلاف پولیس میں پرچہ کٹوا رکھا تھا۔ میں تو سیالکوٹ چلایا تھا، مگر نادر راجن پور ہی میں تھی اور بختیار کے ساتھ بقول اس کی شادی بھی ہونے والی تھی۔ بہر کے فون بختیار کی دکان کے کسی نوکر چھوکرے نے اٹھایا تھا، وہ کہیں گیا ہوا ہے۔ آپ کون؟ لڑکے نے پوچھا۔ کتنی دیر میں آ جائے گا بختیار؟ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے دریافت کیا۔ بڑے چودھری کے ڈیرے پر گیا ہے جی، دیر تو ہو جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے کہا۔ میرا خیال تھا کہ میں اسے یہاں کا نمبر دے دوں، مگر کچھ سوچ کر اپنا ارادہ بدل دیا۔ یہ بتا وہاں سب خیریت تو ہے نا؟ سب خیریت ہے جی، پر آپ ہیں کون؟ لڑکے نے پھر پوچھا۔ بختیار سے کہنا کہ سہراب کا فون آیا تھا۔ اوہ، مجھے انہوں نے آپ کے بارے میں پہلے ہی سے بتا رکھا تھا کہ آپ کا فون آ سکتا ہے۔ آپ سیالکوٹ سے بات کر رہے ہیں نا؟ لڑکا چونک کر بولا۔ میں نے اسے کچھ ہدایات دے کر رابطہ منقطع کر دیا، اسے فون نمبر بھی لکھوا دیا، اس تاکید کے ساتھ کہ یہ نمبر صرف بختیار ہی کو دے اور کسی کو نہیں۔ لڑکے نے فوراً حامی بھر لی۔ اس کے بعد میں گھر سے باہر نکل آیا۔ میرا رخ پھر اسی گھر کی جانب تھا۔ مجھے تجسس ہوا تھا رات والے واقعے کے بعد کہ کیا ہوا ہوگا۔ وہ حملہ آور لڑکوں کا جتھا کیا ان کے کسی مخالف گروپ یعنی جوجی کا تھا؟ آیا پولیس کیا صرف انہیں ہی گرفتار کرنے گئی تھی یا پھر وسیم اور نگہت بھی پولیس کے نرغے میں آ گئے تھے؟ سچی بات تو یہ تھی کہ خود مجھے اپنا بھی ڈر تھا کہ جن حملہ آور لڑکوں کے جتھے کے لیڈر کا میں نے حشر کیا تھا، اس کے ساتھیوں نے میرے بارے میں بھی پولیس کو بتا دیا ہوگا۔ اب کہیں پولیس مجھے بھی نہ ڈھونڈتی پھر رہی ہو۔ میں ٹہلتا ہوا مذکورہ گھر کے سامنے سے گزرا، وہاں خاموشی تھی۔ دروازے پر یہ سامنے کوئی بھی کھڑا ہوا نظر نہیں آیا۔ محلے داروں کی آوک جاوک دکھائی دیتی تھی۔ دفتن ایک بائک کی گھوں گھوں کی آواز ابری۔ اگرچہ ایک دو بائکس والے گزرے بھی تھے، مگر اس بائک کو دیکھ کر میں چونک پڑا۔ وہ اچانک ہی میرے قریب ذرا عقب میں آن کھڑی ہوئی اور میں چونک کر اس کی طرف کو پلٹا۔ اس پر دو لڑکے سوار تھے، ایک اجنبی اور دوسرا شناسا۔ اجنبی لڑکا کچھ بڑی عمر کا تھا۔ اسے لڑکا تو نہیں کہا جا سکتا تھا، مگر وہ ادھیڑ عمر بھی نہیں تھا۔ اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی، جبکہ اس کے پیچھے بیٹھا ہوا لڑکا گزشتہ شب کے حملہ آور جتھے میں شامل تھا۔ گویا یہ وہی تھے۔ یہ سوچ کر میں محتاط ہو گیا۔ میں ان دونوں کے چہروں کو غور سے تکنے لگا۔ شلوار قمیض والے نے دوستانہ انداز میں مسکرا کر میری طرف دیکھتے ہوئے ہاتھ ہلا دیا۔ یہی کچھ اس کے پیچھے بیٹھے لڑکے نے بھی کیا اور پھر دونوں بائک سے نیچے اتر آئے۔ ان کی جانب سے خیر سگالی کا سگنل ملنے کے باوجود میرا انداز محتاط ہی رہا۔ دونوں نے اسی طرح میری جانب دوستانہ طریقے سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نے باری باری ان سے مصافحہ کیا۔ میرا نام پرویز ہے اور یہ میرا ساتھی زبیر ہے۔ ہمیں استاد جوجی نے خاص طور پر تمہارے پاس بھیجا ہے۔ بڑی عمر والے نے، جس نے اپنا نام پرویز بتایا تھا، دوستانہ انداز میں بولا۔ استاد جوجی کے نام پر میں چونکا تھا۔ میں کسی استاد جوجی سے واقف نہیں ہوں، میں نے سنجیدگی سے کہا۔ ہم جانتے ہیں سب کچھ۔ کبیر کی ٹکائی اور اس کے تمہارے ہاتھوں حشر نے استاد جوجی کے دل میں تمہاری قدر بٹھا دی ہے۔ آگے تم خود سمجھدار ہو۔ اس بار شناساد لڑکے زبیر نے مجھ سے کہا۔ ان کی گفتگو سے میں سارا مواجرہ سمجھ گیا تھا، لہٰذا میں نے کہا، میں سمجھ گیا، لیکن تمہارے استاد جوجی نے تمہیں میرے پاس کس لیے بھیجا ہے؟ تمہیں نہایت عزت و احترام کے ساتھ ان کے پاس لے جانے کے لیے۔ پرویز نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اگر میں تمہارے ساتھ چلنے سے انکار کر دوں تو؟ استاد جوجی بہادروں کی قدر کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی زبیر نے مجھ سے کہا، کیا تم اس بات سے بھی اندازہ نہیں لگا سکے ہو کہ ہمارے ایک اہم آدمی کبیر کی ٹکائی کرنے کے بعد استاد جوجی تم سے دشمنی پر اتر کر ہمیں تم سے اپنے ساتھی کا انتقام بھی لینے کے لیے بھیج سکتا تھا۔ استاد چاہتا تو اس وقت تم ہم دو افراد کو نہیں بلکہ اس وقت پورے جتھے کو یہاں دیکھ رہے ہوتے۔ مجھے اس کی بات ناگوار دھمکی امیز محسوس ہوئی۔ میں اسی لہجے میں بولا، مجھے بھی اس کی پرواہ نہیں تھی۔ تمہارا استاد جوجی میرے خلاف جتنے بھی آدمی اتارتا، ان کا بھی حشر میں کبیر جیسا ہی کرتا۔ ناراض مت ہو دوست، پرویز بولا۔ ہم صرف تمہارے دل سے یہ خدشہ دور کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہمارا استاد ایک قدردان آدمی ہے، وہ یوں ہی دشمنیاں نہیں پالا کرتا۔ تم نہیں جانتے کہ کبیر ہمارے گروہ میں کیا حیثیت رکھتا ہے، اس کے استاد جوجی کی نظروں میں کیا قدر و قیمت ہے۔
वो अकेला ही कई लोगों पर भारी पड़ने वाला आदमी है। उस्ताद के बाद हम पर कबीर ही का हुक्म चलता है। मुझे अपना पता बता दो, मेरा जब मूड होगा मैं आ जाऊंगा उस्ताद जोजी से मिलने, मैंने कहा। लेकिन हमें उस्ताद जोजी ने, जुबैर ने कहना चाहा, मगर मैंने उसकी बात काट दी। तुम दोनों जा सकते हो, पता नोट करो, बिलाखिर परवेज ने कहा। मैंने मुंह जुबानी पता ज़हन नशीन कर लिया। वो दोनों चले गए। मैं वहीं होंठ भींचे सोचता खड़ा रह गया। पता एक कदीमी महल्ले की पुरानी इमारत का था। वो दोनों जा चुके थे। मैं वहीं खड़ा आपा शगुफ्ता के मकान की तरफ देखता रहा। दफातन एक रिक्शा घर के पास आकर रुका। मैं थोड़ा आगे सिर गया। अब मैं आपा शगुफ्ता के लिए नहीं तो उसकी जवान फाइटर बेटी निगहत के लिए जरूर शनासा बन चुका था। इसलिए मैं नहीं चाहता था कि वो मुझे पहचान कर चौंक पड़े। मैंने देखा कि रिक्शे से वही लड़की उतरी थी। वो खासी उजरत में और परेशान दिखाई दे रही थी। रिक्शे वाले को अंदर बैठे बैठे ही किराया देकर वो उसे फारिग कर चुकी थी। जल्दी उतरकर उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा खुला और वो अंदर दाखिल हो गई। मैं इधर उधर मटर गश्त करता रहा। करीब करीब के मुख्तलिफ गलियों से यूं ही गुजरने के बाद दोबारा उसी तरफ आ जाता और एक नजर दरवाजे पर डालता। गुज़िश्ता शब मैं इन दोनों की मदद के लिए आगे बढ़ा था जब इनकी बाइक खराब हो गई थी, लेकिन लड़की और इसके साथ ने उल्टा मुझे मशकूक जान लिया था। किसी उस्ताद जोजी नामी ग्रुप से इनकी शायद कोई टसल मसल चल रही थी, इसलिए वो भी मुझे इन्हीं का साथी समझ बैठे थे। ये उनकी गलत फहमी थी। मैं दर हकीकत किसी तरह निगहत के साथ राहो रस्म बढ़ाने का सोच रहा था। जब से मुझे इस बात का शुबा हुआ था कि वो बास इकबाल की बेटी है, मुझे उससे तस्दीक करना थी, मगर इस तरह कि उसे शक भी न होने पाए कि रोए जमीन पर वो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन था। 1 घंटे तक मैं यही अमल दोहराता रहा कि वो दोबारा अपने घर से बाहर निकलती, मगर ऐसा नहीं हुआ। नाचार कुछ सोचकर मैं वापस अपने घर की जानिब पलटा ही था कि अचानक ठिठका। घर का दरवाजा खुला और इसके अंदर से निगहत बरामद हुई। मैं जरा मजीद परे खिसक गया कि कहीं उसकी निगाह मुझ पर न पड़ जाए। मैं उसकी निगाहों में नहीं आना चाहता था। वो तेज तेज कदमों से चलती हुई चौराहे तक आई। मैं समझ चुका था कि वो किसी रिक्शे के लिए आई थी। मैं फौरन अपने घर की जानिब तोड़ा और बख्तियारे की दी हुई पुराने मॉडल की करोला में आन बैठा। जब तक मैं तेजी से चौराहे तक आया तो देखा निगहत एक रिक्शे में सवार हो रही थी। मैंने उसका तहक्कुब शुरू कर दिया। रिक्शा मुख्तलिफ सड़कों और चौराहों से गुजरता हुआ तकरीबन निस्फ घंटे बाद एक मसरूफ चौराहे से दाएं जानिब आबादी की तरफ मुड़ गया। ये इकबाल चौक था। मैं समझ गया कि निगहत अपने उसी इकबाल चौक वाले बंगले का रुख किए हुए थी जिसके बारे में उसने अपने दोस्त वसीम को बता रखा था और जहां वो अपने बाप से मिलने आती थी जब वो कराची से सियालकोट आता था। निगहत को मुतवक्का तौर पर यहाँ का रुख करते देखकर मेरे दिल में अचानक एक ख्याल उभरा कि कहीं इकबाल कराची से आया हुआ तो नहीं है। अगर ऐसा था तो मैं इधर ही इससे दो हाथ करने के लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार करने लगा। लेकिन पहले इसके लिए जरूरी था कि इसकी बात की तस्दीक हो जाती। क्या ये वही गैंगस्टर इकबाल बास था या कोई और इकबाल था? यहाँ की गलियां चौड़ी थीं। इर्द गिर्द छोटे बड़े मकानात और खूबसूरत बंगले भी बने हुए थे। रिक्शा आखिरी सिरे वाले बंगले के सामने पहुंचकर रुक गया। वो नीचे उतरी, किराया अदा किया और बड़े से गेट की जानिब बढ़ गई। मैं कार को आगे ले गया और एक दरख्त के नीचे खड़ी करके नीचे उतर आया। गिरदोपेश का जायजा लिया। चंद ही लोग आते जाते दिखाई दिए। कुछ और कारें भी बंगलों के अंदर बाहर खड़ी थीं। मैं मज़कूरा बंगले की तरफ चल दिया। निगहत अंदर दाखिल हो चुकी थी। मैंने सामने से गुजरते हुए बज़ाहिर सरसरी अंदाज में बंगले की तरफ देखा और इसका नंबर वगैरह ज़हन नशीन कर लिया। बंगला एक मंजिला था, सुर्ख और सफेद रंग और आगे फुलवारी सी बनी हुई थी। बमुश्किल 4-5 कनाल ही का होगा। मैं आगे निकल गया। इसके बाद एक गली में घूमा। ये निस्बतन तंग गली थी। वहां से गुजरता हुआ मैं दूसरी जानिब आया तो ये बंगलों के पिछवाड़े की गली थी जिसे उर्फ़े आम में गंदी गली कहा जाता है। इस तरफ सेलन और थोड़ा बहुत सीवरेज का पानी भी जमा था। मैं मतलूबा बंगले की अकबी दीवार के करीब आ गया। दिन का वक्त था। रात होती तो मैं नकब लगाने की कोशिश करता, मगर इरादा अब भी मेरा यही था। मेरा ज़हन तेजी से काम करने लगा कि अंदर कैसे दाखिल हुआ जाए, क्योंकि मेरा अंदर जाकर सुनगुन लेना अजहद जरूरी हो गया था। मैं इधर उधर देखता हुआ आगे बढ़ गया। मैं यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकता था। सामने के मकान वाले कमरे की खिड़की से कोई मुझे देख या दीवार फाड़ने की कोशिश में शक में पड़कर शोर मचा डालता या पुलिस को मुतल्ला कर सकता था। इसलिए मैं आम राहगीर की तरह चलता हुआ दोबारा दूसरी जाने पड़ा तो अचानक बंगले की जनूबी दीवार में मुझे पतली गली दिखाई दे गई। मैं बगैर सोचे समझे इसमें जा घुसा। यहाँ मुझे एक खिड़की नजर आ रही थी। उक्ता खुला कि यह खिड़की दर हकीकत एक सिंगल पट वाले दरवाजे की थी। बाहर की निस्बत इस गलियारी में मैं महफूज था। मेरे लिए सिंगल पट का दरवाजा खोलना चंदा दुश्वार नहीं था। दरवाजा अंदर से बंद था। कोई बाई नहीं था कि ताला भी लगा होता,
میں نے اس کی لاک والی جگہ پر جیب سے ایک تار نکال کر زور آزمائی شروع کر دی۔ اسے اچھی خاصی کھڑبڑ کی آواز تو ابھر رہی تھی، مگر میں ایک محتاط اندازہ لگا چکا تھا کہ یہ بنگلے کا بعید ترین سنسان کوشہ ہوگا۔ کسی کا کم ہی اس طرف آنا ہو سکتا تھا۔ باقی باہر والے میری یہ کارروائی دیکھنے سے قاصر رہے تھے، تاہم اس طرف دیکھنے کے لیے اول تو ان کا دھیان کم ہی جاتا، ہوتا بھی تو انہیں گردن گھمانا پڑتی۔ پھر یہ گھر کے ساتھ والی ایک عام سی گلیاری تھی، یہاں گھر کا مکین کچھ بھی کر سکتا تھا۔ میں دروازہ کھول کر اس کا لاک بیکار کر چکا تھا، مگر اس طرح کہ دوبارہ اسے صحیح حالت میں فٹ کر سکوں۔ دھڑکتے دل سے میں اندر داخل ہوا تو ہلکی روشنی پڑ رہی تھی۔ میں دروازہ اندر سے دوبارہ بند کر دیا۔ اب میکا سٹور کے اندر موجود تھا۔ میں نے سب سے پہلے لاک اور کھانچا درست کر کے دوبارہ لگایا۔ باہر سے کنڈی یوں بھی نہیں لگی ہوئی تھی اور اس کی ضرورت بھی شاید نہیں سمجھی گئی تھی، کیونکہ دروازہ اندر سے ہی لاک تھا۔ تالا بھی درمیان اور زنگ کالود نظر آ رہا تھا، لگتا تھا عرصے سے اسے کھولا ہی نہیں گیا۔ بہرحال میں نے بند تالے سمیت کنڈی لگا دی، قبضہ درست کیا اور پھر اندر کھلنے والے دروازے کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے بعد اسے کان چپکا کر دوسری جانب کی سنگن لینے لگا۔ دوسری جانب گہرا سکوت تھا۔ میں نے آہستگی سے دروازہ کھولا، وہ اندر کی جانب کھلا۔ شکر تھا کہ اسے باہر سے کنڈی نہیں لگائی گئی تھی، ہوتی بھی تو میں کوئی نہ کوئی تدبیر اس کی بھی کر ہی لیتا۔ میں کھلے حال میں تھا۔ یہ لاؤنج کے ساتھ ہی ملحق محسوس ہوا۔ دائیں بائیں اور سامنے کے رخ پر کمروں کے دروازے اور برآمدہ تھا۔ ایک کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب نگہت اس بنگلے کے بارے میں اپنے دوست لڑکے وسیم کو بتا رہی تھی تو مجھے یہی اندازہ ہوا تھا کہ یہ بنگلہ زیادہ تر خالی ہی پڑا رہتا ہے، یا کوئی ایک آدھ نوکر چاکر یا چوکیدار ہوتا ہوگا۔ یقیناً اس وقت بھی اسی وجہ سے سناٹا اور خالی پن تھا۔ برآمدے کی ایک بڑے ستون کی جانب کھسک کر میں مذکورہ کمرے کی کھڑکی کے قریب آن کھڑا ہوا، کیونکہ اگر کوئی بیرونی دروازے یا اندر سے برآمد ہوتا تو میں آڑ میں چھپ چکا ہوتا، کیونکہ میرے عقم میں اوپر جانے والے زینے کا ایک خلا تھا۔ انکل، میں نے بتایا نا آپ کو کہ اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں تھا۔ کان لگانے پر مجھے اس لڑکی نگہت کی آواز سنائی دی۔ یہ جوجی کے بدمعاش لڑکوں کی شرارت تھی۔ اس کے باوجود پولیس وسیم کو بھی ان کے ساتھ گرفتار کر کے لے گئی۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ کبیر کو وسیم یا میں نے بالکل بھی نہیں مارا تھا، وہ تو کوئی اجنبی لڑکا تھا ہماری ہی عمر کا۔ کبیر نے سب سے پہلے اسے للکارا تو وہ غصے میں آ گیا۔ وہ نوجوان کون تھا؟ ایک مردانہ بھاری آواز ابھری۔ پتہ نہیں کون تھا، پہلے تو ہم اسے جوجی کا ہی آدمی سمجھے تھے، مگر ہم سے شاید غلطی ہوگی، وہ تو ہمارے لیے نیک ثابت ہوا۔ اسی نے کبیر کی ٹھکائی کی۔ کیا پولیس نے اسے گرفتار نہیں کیا؟ مردانہ آواز ابھری۔ نہیں، وہ نہ جانے اچانک کس طرف کھسک گیا تھا۔ میں مردانہ آواز پر غور کرنے لگا جو مجھے کسی طور بھی شناسا معلوم نہیں ہوئی تھی۔ لڑکی اس مرد کو انکل کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ میں بھی ان کی گفتگو سننے کی کوشش ہی میں تھا، اندر جھانکنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ ہو سکتا ہے وہ جوجی ہی کا آدمی ہو۔ ہرگز نہیں انکل، وہ جوجی کا آدمی ہوتا تو ان کے ساتھی کبیر کا اس قدر برا حشر نہ کرتا، نہ ہی کبیر اس سے جا بھڑتا۔ انکل، مجھے اس وقت وسیم کی فکر ہو رہی ہے، پلیز اس کے لیے کچھ کریں یا پھر پپا کو انفارم کر دیں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ ضرور کچھ کر سکتے ہیں۔ اوکے، ابھی دونوں چلتے ہیں اور متعلقہ تھانے جا کر معلومات حاصل کرتے ہیں۔ آؤ، مرد نے کہا۔ پھر اندر خاموشی چھا گئی۔ وہ دونوں شاید کمرے سے باہر آ رہے تھے۔ میں جلدی سے دبے پاؤں اپنے سابقہ راستے کی جانب کھسک گیا۔ اس کے بعد وہاں سے باہر آ گیا۔ میری کار کھڑی تھی۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا اس میں سوار ہوا، اسے تیزی سے گھما کر بنگلے کی طرف لایا تو اندر سے بھی ایک نئے ماڈل کی کار باہر نکل کر مین شاہراہ کی جانب مڑ رہی تھی۔ میں نے ڈرائیونگ سیٹ کے برابر میں نگہت کو بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ اسٹیئرنگ پر ایک درمیانی عمر کا شخص موجود تھا۔ میری کوشش تھی کہ نگہت کی نگاہ مجھ پر نہ پڑنے پائے، ورنہ مرد تو نہیں، البتہ نگہت مجھے پہچان سکتی تھی۔ میں ان کا تعاقب کرتے ہوئے ایک تھانے جا پہنچا۔ وہ تو اندر داخل ہو گئے۔ میں باہر ہی ذرا فاصلے پر ایک گیراج کے پاس اپنی کار لے گیا اور بلا وجہ ہی کار مکینک کو دکھانے لگا۔ پرانی کار تھی، اسی لیے چھوٹی موٹی خرابی مکینک حضرات نے نکال ہی لی اور میں نے اسے مرمت کی اجازت دے دی اور خود بھی کھڑا ہو کر کار کی مرمت ہوتے دیکھنے لگا۔ لیکن میرا دھیان تھانے کی عمارت کی جانب تھا۔ وسیم اور ان لڑکوں کو ادھر ہی لایا گیا ہوگا، اس لیے انہوں نے یہاں کا رخ کیا تھا۔ ان دونوں کو واپس نکلنے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا اور اتنا ہی مکینک نے میری کار کی جزوی مرمت کرنے میں لگا دیا۔ میں نے اسے پیسے دیے اور کار اسٹارٹ کر کے دوبارہ ان کے تعاقب میں لگ گیا۔ کار میں اب بھی وہ دونوں ہی موجود تھے۔ وسیم ان کے ہمراہ نہیں تھا، شاید وہ اس کی ضمانت نہیں کروا پائے تھے۔ میرا خیال تھا کہ اب یہ دونوں دوبارہ بنگلے کا رخ کریں گے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ واپسی کے سفر پر جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ ان کا رخ کسی اور طرف تھا۔ مصروف شاہراہوں سے گزرنے کے بعد ان کی کار مضافات کی جانب گامزن ہو گئی۔ نہ جانے اب یہ دونوں کہاں جا رہے تھے۔
میں نے اسٹیئرنگ پر اپنے دونوں ہاتھ اور نظریں ونڈو اسکرین پر جمائے رکھتے ہوئے ہونٹ بھینچ کر خود کلامیاں کہا۔ اس روٹ پر دیگر مسافر گاڑیوں کی آمد و رفت بھی دیکھنے میں آ رہی تھی۔ 10-12 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ان کی کار دائیں جانب کے ایک کچے کے علاقے میں اتر گئی۔ میں ایک دم محتاط ہو گیا۔ اب اس راستے پر ان کا تعاقب کرنا مزید احتیاط کا متقاضی تھا، کیونکہ ایک تو یہ راستہ مجھے کسی دیہات کی طرف جاتا ہوا محسوس ہوا، دوسرا یہ کہ قدرے سنسان تھا۔ حالانکہ دن کا وقت تھا، چار اطراف کھیت کھلیان اور کہیں بنجر زمین اور ٹیلے ٹبے نظر آ رہے تھے۔ چند ایک تانگے اور ایک آدھ کار گزرتی نظر آتی تھی۔ شکر تھا کہ راستہ بل کھاتا ہوا تھا، اس لیے میں نے بھی مناسب فاصلہ رکھ کر تعاقب جاری رکھا ہوا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق یہ دونوں سیالکوٹ کے مضافات میں واقع کسی گاؤں کا رخ کیے ہوئے تھے۔ یہاں ان کا ضرور کوئی ایسا جان پہچان والا آدمی موجود تھا جس سے یہ دونوں وسیم کے سلسلے میں مدد لینے کے لیے جا رہے تھے۔ میرا خیال تھا کہ چند میل کے سفر کے بعد ان کی منزل مقصود آ جائے گی، مگر یہاں تو راستہ جیسے شیطان کی آنت کی طرح طویل ہوتا جا رہا تھا۔ راہ میں 2-1 چھوٹے گاؤں آئے تھے، مگر یہ انہیں بھی کراس کرتے ہوئے آگے نکل گئے۔ راستہ بھی اب خاصا تنگ پڑنے لگا تھا، یعنی اگر سامنے سے کوئی اور گاڑی یا تانگا آ جاتا تو آمنے سامنے والی گاڑی کو راستہ دینے کے لیے کسی ایک گاڑی کو کنارے پر اترنا پڑتا۔ اب ہمارے ارد گرد سناٹا تھا اور غیر آباد ویرانہ تھا۔ یہاں مجھے مزید محتاط ہو کر تعاقب کرنا پڑ رہا تھا۔ کار رک گئی، میں نے بھی اپنی کار روک دی۔ کچھ تنگ سا موڑ تھا، بظاہر مجھے بھی ان کے رکنے کی وجہ سمجھ نہیں آ سکی، تاہم میں نے سائیڈ کے کچے میں کار روک دی اور سیٹ پر بیٹھا کھڑکی سے ذرا سر نکال کر انہیں دیکھنے کی کوشش کرتا رہا۔ کنارے پر درخت تھے، اس کے بعد کچھ سرسبز سا علاقہ، اس کے پار کچھ بنجر زمین تھی، مٹی کے ٹیلے بھی دکھائی دے رہے تھے۔ تبھی ہی میں چونک پڑا، مجھے چند ڈھاٹا پوش مسلح افراد کی جھلک نظر آئی۔ یکلخت میری رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ میں پھرتی سے کار کا دروازہ کھول کر نیچے اترا ہی تھا کہ ایک فائر ہوا، ساتھ ہی چیخ کی آواز ابھری۔ میرا دل دہل گیا۔ یہ نسوانی آواز تھی اور اس وقت یہ آواز نگہت کے سوا اور کسی کی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں کنارے کی جھاڑیوں اور درختوں کی آڑ لیتا ہوا دھڑکتے دل کے ساتھ ان کی جانب بڑھتا رہا۔ میرے پاس کوئی آتشی ہتھیار نہیں تھا، ماسوائے ایک خنجر کے جو میری دائیں پنڈلی میں چرمی ڈوری سے بندھا ہوا تھا۔ پھر دوبارہ فائر ہوا، اس بار چیخنے کی آواز مردانہ تھی۔ میرا دل دہل سا گیا، تو کیا اس خطرناک نقاب پوش گروہ نے نگہت کے ساتھ اس کے انکل کو بھی ہلاک کر ڈالا؟ میں آگے بڑھتا رہا۔ اسی وقت 2 گولیاں اور چلیں، ایک چیخ ابھری، یہ بھی مردانہ تھی۔ میرے ذہن ٹھٹکا، کوئی ان سے مقابلہ کیا جا رہا تھا۔ نقاب پوش اب 2 کی تعداد میں نظر آ رہے تھے۔ قریب 2 موٹر سائیکلیں کھڑی تھی، ان میں سے ایک گری ہوئی تھی۔ تبھی اچانک میں نے نگہت کو دیکھا۔ 2 نقاب پوشوں نے اسے گھیر رکھا تھا اور وہ ان پر اپنی پروفیشنل فائٹنگ کے جوہر آزما رہی تھی۔ آتھی ہتھیار کے سامنے اس کی کچھ چل نہیں پا رہی تھی۔ اسے زندہ دیکھ کر میں نے کچھ طمانینت کا سانس لیا، لیکن اگلے ہی لمحے پھر تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ نگہت کے دائیں بازو سے خون رس رہا تھا اور اس کے ایک ہاتھ میں پستول کانپتا دکھائی دیا۔ اسی وقت ایک حملہ آور نقاب پوش نے اس پر نہ جانے کس چالاکی سے وار کیا کہ پستول اس کے ہاتھ سے ہی چھوٹ گیا۔ دوسرے نے اپنی رائفل کے کندے سے اس کے سر پر وار کیا، وہ بے ہوش ہو گئی۔ پل بھر میں وہاں اچھا خاصا رن پڑ گیا تھا اور ختم بھی ہو گیا تھا۔ میری سانسیں تیز تیز چل رہی تھی۔